الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر ہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، اگر میری آواز باہر گھوم رہی ہے، گھر میں بیٹھی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، خصوصی طور پر محترم المقام جناب شیخ صوفی حبیب صاحب قادری شتاری، متولی و سجادہ نشین خانقاہ صوفیہ و مسجد صوفیہ، اور مجاہد اہل سنت جناب صوفی شیخ حسیب قادری شتاری، بزرگوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، صحابہ اکرام کی نظر کرم ہے، اہل بیت اطہار کا طفیل ہے، اولیاء اللہ کی نظر کرم ہے کہ آج ہم خانقاہ صوفیہ اور مسجد صوفیہ میں بیٹھے ہوئے صوفیوں کے پیشوا، صوفیوں کے امام، صوفیوں کے خلیفہ، صوفیوں کے مبدع، صوفیوں کے پیشوا حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شیخ صوفی حبیب صاحب کو، جناب شیخ صوفی حسیب صاحب کو، کہ انہوں نے اپنے اس علاقے میں گورٹلہ میں آج یہ جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کر کے آپ لوگوں کو دعوت دی۔ آپ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ لوگ اگر ہم کو کوئی دنیا کی دعوت دیتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے کو بریانی کھلاتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہم کو کھانا پیش کرتا ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی شربت پلاتا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی تھمس اپ پلا دیتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی چائے پلا دیتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چائے پئیں گے، بریانی کھائیں گے، کسی بھی دعوت میں جائیں گے، حلق کے نیچے اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ دعوت ایسی ہے کہ یہاں بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا اور وہاں تو جنت ملنے والی ہے۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارے قسمت کا چمکتا ستارہ ہے کہ ہم ثانی اثنین خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کر کے اپنی محفل کو بھی معطر کر رہے ہیں، اپنے دل کو بھی معطر کر رہے ہیں، اپنے دماغ کو بھی معطر کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں میں بھی چمک لا رہے ہیں، اور اپنے جسم کو بھی معطر کر رہے ہیں، اپنی روح کو بھی معطر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ذکر پاک وہ ہے جو ذکر کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے اور رسول پاک کے فرمان میں بھی آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو توجہ سے سننا، اب بات آپ نے مولانا باقر علی صدیقی صاحب سے سنی، مگر آپ پوری توجہ کے ساتھ مجھے سنیے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں رسول پاک کی محبت ہے، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں۔ اس لیے آپ یار غار رسول خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلسے میں تشریف لا کر بتا دیا کہ ہمارا دل رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سننا ہے اور ہمارا یہ میسیج لے کے جانا ہے، اور آپ کورٹلہ کی سرزمین میں آج سے کام کرنا ہے آپ کو، کیونکہ ہم کو بہت ڈرایا گیا، ہم کو بہت دھمکایا گیا، اور ہمارے پر شرک کے فتوے ڈال رہے گئے، اور ہمارے کو اپنی آبا و اجداد کے طریقوں سے ہٹایا گیا، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے آج سن کے بڑا افسوس ہوا کہ ابھی ہمارے مولانا حبیب صاحب فرما رہے تھے کہ 30 مسجدیں ہیں کورٹلہ میں، لیکن ایک ہی مسجد اہل سنت جماعت کی ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے، کورٹلہ کی اتنی مسلمانوں کی آبادی، میں آ رہا تھا راستے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پر ہمارے حسیب میاں کی دعوت پر، اور میں جانتا ہوں اچھی طرح اطراف کے علاقوں میں بہت آ چکا ہوں میں، لیکن یہاں کورٹلہ میں پہلی مرتبہ آ کر حسیب میاں کے وساطت سے یہاں جلسہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 30 مسجدیں، اور اس میں ایک مسجد صرف حضرت نے بنائی، اور اتنے مسلمان، پھر کرونا تو آنا ضروری ہے، کیونکہ جو اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتا وہ بلاؤں کے گھیرے میں آ جاتا ہے، اور وہ مسجدیں جس میں اہل سنت کی نمازیں نہیں ہوتی وہ مسجدیں نہیں کہلاتی۔ مسجد وہی مسجد ہوتی ہے جہاں یا غوث بولا جاتا ہے، جہاں یا خواجہ بولا جاتا ہے، جہاں یا علی بولا جاتا ہے، جہاں یا حسین بولا جاتا ہے، جہاں یا صدیق اکبر بولا جاتا ہے، جہاں اہل بیت کا بھی دم بھرا جاتا ہے، صحابہ کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دامن میں باندھ کر جائیے۔ چند باتیں آپ کو میں بتلاؤں گا، اٹھیے، کب تک بے خبری کی زندگی گزاریں گے؟ ایک دن چٹ میں اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جانا ہے، خبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، خبر میں کام آئیں گے تو رسول پاک آئیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پر تنقید کر کے، رسول پاک کی اہل بیت اطہار پر تنقید کر کے، ان کی بے ادبیاں کرنے کے بعد رسول پاک کی شفاعت نہیں ملے گی، خبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا شکریہ اس لیے ادا کیجئے کہ آپ کو عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، رسول پاک کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کے احترام کی دعوت دے رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں، اولیاء اللہ سے وابستگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ آج ہم پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ 30 مسجدیں، وہ بھی پورے ان کے حوالے جن کو سرکار نے دوزخی کہا۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا، حال یہ ہو گیا کہ ہم اب سرکار کی بات بھی نہیں سننے لگے، ہم قرآن پاک کی بات بھی نہیں سننے لگے۔ یہ یاد رکھ لیجیے، مختصر لفظ میں کہہ رہا ہوں، اسلام نام ہے اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت ہی اسلام ہے۔ اس لیے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73،
یہ حدیث تو سنتے ہیں نا، 73 فرقے ہوں گے، 73. وہ 73 فرقوں میں ایک جماعت ناجی جنتی ہوگی، 72 گمراہ ہوں گے. تو کیا آپ 72 کی باتیں سنتے چلیے؟ اس لیے صحابہ نے سرکار سے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ 72 کون ہے، یہ منع ہوتا. صحابہ نے پوچھا وہ ایک جو جماعت ناجی ہے وہ کون ہے. صحابہ یہ نہیں بولے ہمارا کیا ہے، ہر اجتماع میں جا کے بیٹھ جاتے. انہیں کیا بولتا کہ انہیں آپ کو بھٹکا کے چلے جاتا. میلاد مت کرو، 11ویں شریف مت کرو، یا قوس مت بولو، جھنڈے مت اٹھاؤ، درگاہ کو مت جاؤ، درگاہ میں سجدے کر رہے. آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی بات. ارے ہم سے سنو، دم ہے تو کوئی مفتی یہاں پہ ہے تو بات کر آ کے یہاں پر. ہم بتائیں گے کہ درگاہ میں جانا کیا ہے. درگاہ میں جانا رحمتیں لینا ہے. درگاہ میں ہم سجدہ کرنے نہیں جاتے ہیں، اللہ والے کی عقیدت میں جاتے ہیں، اس کی درگاہ کو چومنے کے لیے جاتے ہیں. دم ہے تیرے میں بات کرتا. کیا یہ لوگوں کو افسوس کی بات ہے کہ اتنے لوگ ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مولانا کا ساتھ دیں گے، آج سے اہل سنت جماعت کا کام کریں گے. ہم کو یتیم نہیں ہے. سرکار نے فرما دیا ایک جماعت. صحابہ نے کہا وہ کون سی نجات والی جماعت ہے؟ انہیں بولے یہ آپ لوگوں کا کیا شوق ہے، اس کا بھی بیان سنے، اس کا بھی بیان سنے، اس کی کتاب سنے، اس کی کتاب اس کو ویڈیو پہ دیکھے. کیا انہیں بھٹکاتے گیا آپ کو 11ویں شریف نہیں کرنا، درگاہ کو نہیں جانا، کنڈے نہیں کرنا، یا غوث نہیں بولنا، یا علی نہیں بولنا. پھر کیا بولنا؟ کیا حال ہو گیا ان کا؟ یہ بزدل قوم ہے، آپ کو بھی بزدل بنا رہی ہے. دل پیدا ہوتا ہے سنی ہونے کی وجہ سے، ورنہ کیا ہو رہا ہے آج دیکھ لیے. آپ کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے، نام پوچھ کے مارا جا رہا ہے، آپ کی مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، رسول پاک کی توہین کی جا رہی ہے، اسلام کو برا مذہب کہا جا رہا ہے. کیا ہم چڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں پھر پھر کے؟ یہ بگونے لے کے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کبھی بتایا؟ یہ تو سنی بتائے گا کہ ہم جہاں نیت کرتے ہیں وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں. ہم گستاخوں کا جواب دیں گے، ہم اسلام کے مخالفین کا جواب دیں گے، دشمنان رسول کا جواب دیں گے، دشمنان صحابہ کا جواب دیں گے، دشمنان اہل بیت کا جواب دیں گے. ہم کو سنی کہا جاتا ہے، ہم اہل سنت کی جماعت ہے. پہلے آپ یہ ذہن بنا لیجئے آپ سنی ہے. میں تو آپ کو سنی سمجھ رہا ہوں، لیکن سنی کون ہوتا ہے؟ جو رسول پاک سے محبت رکھے. اس لیے سرکار جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نجات والی جماعت کون سی ہے، ہم کو 72 سے واسطہ نہیں ہے. سرکار نے کہا وہ 72 پورے کے پورے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائیں گے. تو اب یہاں لوگ بولے کیا کتوں کو دوزخ میں بھیجیں گے؟ انہوں خود جا رہے ہیں، ہم کہیں کو بھیجتے ہیں. سرکار نے خود کہہ دیا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. تو اب سرکار کی بات سچ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ سرکار کے فرمان کو بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ آپ کیوں ان کی ہمدردی کر رہے ہیں؟ ہاں آپ کو کیا ہمدردی ہے؟ کتنے لوگوں کو دوزخ میں پہنچائیں گے آپ؟ تو یہ 72 کے 72 ایک نجات والی جماعت کے پیچھے پڑے رہیں گے. اور ان 72 کا ساتھ یہودی دے رہے ہیں، ان 72 کا ساتھ نصرانی دے رہے ہیں، ان 72 کا ساتھ لبرزم والے دے رہے ہیں، ان 72 کا ساتھ کمیونزم والے دے رہے ہیں، ان 72 کا ساتھ سیمونی طاقتیں دے رہے ہیں، ان 72 کا ساتھ سوشلزم والے دے رہے ہیں، اور ہم غیر شعوری طور پر لبرزم ہوتے جا رہے ہیں. خالی نام کے مسلمان رہو، چند نمازیں پڑھ لو، سرکار کی شان میں گستاخی ہوتی ہے انجان ہو جاؤ. یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ایمان اور اسلام کا جھگڑا ہے. اگر آپ بھی مومن ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں اور یہ 73 والی حدیث کو سمجھتے ہیں تو سرکار سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 73 والے
ہمارے کو 72 کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ناجی جماعت کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ. تو سرکار کے طریقے کا نام سنت، صحابہ کے طریقے کا نام جماعت. اس طرح ہو گئے اہل سنت والجماعت. جو سرکار کے طریقے پہ چلے سنت، اور جو صحابہ کے طریقے پہ چلے جماعت. اہل سنت و جماعت. تو اہل سنت جماعت شروع سے ہے. اور یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے آپ. اسلام کو 1400 سال سے نہیں ہے، اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. ٹوپی پہن لو میاں. اسلام آدم علیہ السلام سے ہے، 1400 سال سے اسلام نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور اسی کو سرکار دو عالم نے پھیلایا، اور سرکار پہ دین مکمل ہو گیا. سرکار آخری نبی بن کر آئے. اب اس کے بعد کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. سرکار ہی آخری نبی ہے. لیکن ان کے بانی نے کیا لکھا؟ پڑھو تحذیر الناس. یہ بگونے لے کے پھرنے والے، انہوں نے کیا لکھا؟ سرکار کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. پڑھیے تحذیر الناس. اور یہ خاتم النبیین سرکار کو ماننا یہ عوام کا خیال ہے. سرکار کے بعد نبی آ سکتا ہے. قادیانی کو پیدا کر دیا دیوبندیاں. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ سمجھیں خالی فاتحہ کا جھگڑا ہے، آپ سمجھیں سلام کا جھگڑا ہے. نہ فاتحہ کا نہ سلام کا جھگڑا نہیں ہے. یہ سرکار کے بعد بھی نبوت کو جاری سمجھتے ہیں. اور ہم اہل سنت جماعت سرکار کے بعد کسی نبی کا تصور بھی نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور اگر یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹا اور کافر ہے، اور سوچتا ہے تو وہ بھی جھوٹا اور کافر ہے. یہ بات اچھی طرح آپ اپنے پلے میں باندھ لیجئے اور اچھی طرح سمجھ جائیے. اگر آپ سنی ہیں، اپنے آپ کو پہچانیے. سرکار نے کہا سنی وہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے. اب انہوں بولے سنت سنت سنت، صحابہ کا طریقہ نہیں. انہوں کیا بولے؟ نبیوں والا کام. تمہارے میں نبی کون ہے؟ نبیوں والا کام کر رہے ہیں کہتے انہوں. بگونے لے کے مسجد میں پھر کے نبیوں والا کام کر رہے ہیں، کھا کھا کے یہ پیٹا نکال لیا ہے. نبیوں والا کام بولتے کیا نبی ہے نا؟ تو نبی کون ہے؟ اور انہوں ہمارے نوجوانوں کو بول رہے ہیں کہ سرکار بھی غار حرا میں جا کے عبادت کرے تو نبی بن گئے. ہاں یہ سکھا رہے ہیں. تو اب یہ ہمارا نوجوان سیدھا پڑھ جائیں، سیدھا بیٹھے. ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہے کہ ایسا محنت کرے، نمازاں پڑھے تو نبی بن جاتے. اور انہوں کیا بولتے پھر رہے ہیں؟ سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. استغفر اللہ معاذ اللہ. سرکار نمازیں پڑھ کر غار حرا میں بیٹھ کے نبی نہیں بنے. سرکار فرما رہے ہیں، سرکار کا فرمان سنو. سرکار فرما رہے ہیں کنتو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم کا پتلا ابھی بن رہا تھا. اس بات سے پہلے نبی بھی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری نبی بھی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان سے یہ 30 مسجدوں میں جو قبضہ کر لے کے بیٹھے ہوئے نا، یہ قابسین، ان کا مقابلہ آپ کرنا ہے. آپ کا جذبہ بیدار کر لیجیے، اپنا جذبہ تیار ہو جائیے ذہنی طور پہ. ان کو کوٹلا سے نکال کے ان کو پوٹلا بنا لینا ہے. دم تقریر سننا تو ہماری ایسی چیز. دیکھو ہم آپ کو جگانے کے لیے آئے ہیں، سلانے کے لیے نہیں. بہت سلا دیے لوگ. خالی نماز پڑھو چلے جاؤ، سوشل ڈسٹینس رکھو، سینیٹر لگاؤ، یہ سب ان کی ہے بدماشی. سینیٹر میں شراب ہے، وضو کر کے شراب لگا لے رہے. وضو ہی سے سارے جراثیم مر جاتے ہیں.
سوشل ڈسٹینس، سرکار بولے کاندھے سے کاندھے لگاؤ، ورنہ اگر فاصلہ آ جائے گا تو وہاں شیطان آ جائے گا. انہوں بولے شیطان نہیں، اتنا فاصلہ رکھو پوری شیطان اپنے خاندان کے ساتھ آ جائے، پورے خاندان کو بلا لے رہے ہیں شیطان کو. اب جاتا کرونا گیا نہیں گیا. اچھا وضو کر کے نماز پڑھتے، اللہ سے رسول اللہ کا وسیلہ لیتے تو کرونا جاتا، یا حسین کہتے تو کرونا جاتا، یا علی کہتے کرونا جاتا، یا غوث کہتے تو کرونا جاتا. ہاں اب تم بول رہے کہ نبی بھی ہم بن سکتے ہیں، ہم ذرا چھلے میں جا کے آگے تو نبی ہو گئے. اور سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی گئی. سرکار 40 سال کی عمر میں نبی نے بنے. سرکار روز ازل سے نبی ہے، اور جو سرکار کی نبوت کو مانے وہ نبی بن گئے. جیسے حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سرکار کی نبوت کا قرآن پڑھو معلوم ہوتا. آپ کو بھٹکا دیا گیا، ہمارے کنے قرآن ہے، ہمارے کنے حدیث ہے، ہمارے کنے وہ ہے، ہمارے کنے نصاب ہے. ان کا کیس کا نصاب ہے؟ ان کا نصاب دوزخ کا نصاب ہے. اور رسول اللہ کی بات، صحابہ کی بات، اہل بیت کی بات، اولیاء کی بات جنت کا نصاب ہے. اس طرف آئیے، میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، پہلے سمجھیے ان باتوں کو. کہاں جا رہے ہیں اب ان کی باتوں میں؟ کیسا انہوں نے سرکار کہہ رہے ہیں وہ دوزخی ہے، آپ بول رہے ہیں جنتی ہے. وہ تو دوزخی ہے سرکار کے ارشاد کے مطابق. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے. تو اب یہ پروپیگنڈا کرے، دیکھو میں کسی کو برا نہیں بولنا، کسی کو بھی برا بولنے کا حق نہیں ہے کہتے. تو انہوں ہمارے کو بولتے برا، انہوں یا غوث بول کے شرک کر رہے ہیں، درگاہ کو جا کے شرک کر رہے ہیں، درگاہ میں سجدے کر رہے ہیں. بولو کون کر رہا سجدے؟ درگاہ میں سجدے نہیں کرتے، درگاہ کو چومتے. ہاں سجدہ نہ سمجھ نزدیک، سر دیتا ہوں نذرانہ. اب آپ لوگوں کو سمجھایا نہیں. ہو بھائی درگاہ میں لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں. ہاں تم کہاں کر رہے ہیں سجدے؟ تم تو پولیس والوں کے جا کے سجدے کر رہے ہیں. تم تو ایم ایل اے کے پاس جا کے سجدے کر رہے ہیں. پکڑ کے بتاؤں تم کہاں جا رہے ہیں؟ بگونے لے کے پھرنے والے. تم ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ تم کو اللہ پھرنے میں لگا دیا، مگر اللہ ہم کو ایک جگہ بٹھا کر غوث اعظم کے صدقے میں کھانا عطا فرما رہا ہے. بات سمجھو سنی بھائیوں، آپ کو بہت دور کر دیا گیا، آپ کو اسلام سے بھی دور کر دیا گیا. اس لیے ہر جگہ مار رہے ہیں. آؤ نا ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر لیا جا رہا ہے. حالات ویسے نہیں ہے. سب مل کے رہنا. میں بولا دوزخی اور جنتی مل کے نہیں رہ سکتے، صرف جنتی ہی مقابلہ کر سکتا ہے. دوزخیوں کو ملایا تو پھر گھڑے بھرے دودھ میں ایک مینگنی آئے تو دودھ پی سکتے ہیں آپ. پھر پورے پکوڑے آ گئے تو کہاں سے ہوں گی؟ پورا اسلام خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام کی خرابی کا نام ہے یہ پکوڑے. آپ سمجھ لو اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کچھ سوچ رہے ہیں آپ؟ سیدھا ادھر بات کرو. آپ کو ٹوپی تو پہنے اچھی سوچ رہے ہیں کیا؟ ہاں یہ ہے چڑنا نے پکوڑے کو پکوڑے بولنا، جلیبی کو جلیبی بولنا. انہوں ایک نکالیں، کسی کو برا نہیں بولنا. ہاں ان کو بولے حضرت آپ کی ٹوپی ٹیڑھی ہے تو 3 دن باتیں کرتے، میری ٹوپی کو ٹیڑھا بولا بول کے. ہاں اب انہوں بولا ہم کسی کو برا نہیں بولنا. اب کوئی شراب پی کے آگے کیا بولنا؟ شربت پیا بولنا. شراب پیا تو شراب پیا بولنا پڑے گا. نہیں شربت پیے انہوں آندو مسجد میں. ارے شراب پیے چلو بھاگو بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو شراب کو شراب بولنا پڑے گا، شربت کو شربت بولنا پڑے گا، شہد کو شہید بولنا پڑے گا، زہر کو زہر بولنا پڑے گا.
کیونکہ انہوں اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے آپ کے ذہن میں ڈال رہے کسی کو برا نہیں بولنا. انہوں بھی کلمہ پڑھتے نا. ہاں اگر کلمہ پڑھ کے آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیا تو خاموش بیٹھتے. آپ کے کھیت پہ قبضہ کر لیا تو خاموش بیٹھتے. آپ کی ملکی پہ قبضہ کر لیا تو نہیں, کلمہ پڑھنا دے دو کھیت, کلمہ پڑھنا دے دو زمین, کلمہ پڑھنا دے دو گھر, کلمہ پڑھنا دے دو مکان, تو پورا قبضہ کر لے کے آپ کو باہر کر دیتا ہوں. نہیں, اب اس کا کلمہ نہیں دیکھتے, اپنی زمین دیکھتے. اس کا کلمہ نہیں دیکھتے, اپنی زراعت دیکھتے. اس کا کلمہ نہیں دیکھتے, اپنا کھیت دیکھتے. اسی لیے ہم اس کا کلمہ نہیں دیکھتے, محبت رسول دیکھتے ہیں. اب اس میں محبت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر محبت رسول ہوتی تو وہ بھی کھڑے رہ کے سلام پڑھتا, وہ بھی یا غوث کہتا, وہ بھی یا خواجہ کہتا, وہ بھی درگاہ کو جاتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, یہی لوگ دہشت گرد ہیں جو اسلام کو بدنام کیا. آپ بولو شام میں کس نے مسجدوں کو درگاہوں کو اڑایا؟ عراق میں کتنی درگاہوں مسجدوں کو اڑایا؟ لیبیا میں کتنی درگاہوں مسجد, کون لوگ تھے؟ یہ انہی کے باپ دادا ہے. یہاں بھی ہے وہ. یہ آپ سمجھ لیجئے, ورنہ ایک کلمہ پڑھنے والا سچا مسجد میں بم نہیں رکھتا, درگاہ کو نہیں اڑاتا. دیکھ لو شام میں کون کر رہا, افغانستان میں کون کر رہا, لیبیا میں کون کر رہا, یہ سب ان کے ہے. اور آج سعودیہ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ سعودیہ میں مدینے مکے میں رہنما گھر کھولے جا رہے ہیں, جوے خانے کھولے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں مشرکوں کو مدینہ طیبہ میں اور مکے میں آنے کی پابندی لگائی تھی. انہوں نے پابندی اڑا دی, وہاں سے بورڈ نکال دیے. تو کون ہے پہچانو؟ یہ یہودی ایجنٹ ہے جو بھگونے لے کے پھر رہے ہیں, یاغوث کے نعرے سے روک رہے ہیں, 11ویں سے روک رہے ہیں, درگاہوں سے روک رہے ہیں. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. اور ہم رسول پاک کے ماننے والے ہیں. ہم یاغوث بھی کہیں گے, یا خواجہ بھی کہیں گے, یا علی بھی کہیں گے, یا رسول اللہ بھی کہیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ سمجھیے بات کو. یہی میسج دینے کے لیے میں آیا ہوں, حالانکہ مجھے کھانسی ہے, لیکن میں آپ سے یہ میسج دینا میں حسین میاں کو یہ بولا کہ بھائی آپ کے پاس میں آؤں گا اور میں یہ میسج دوں گا, اپنے بھائی سنیوں کو میں گھر واپسی کی دعوت دوں گا. کیونکہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں, ہم خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں. ہم ان کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں. یہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے ان کے دامن کو چھین لیا, اب ان کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے. بھائی میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ حسین میاں کا ساتھ دیں گے, ان کا مقابلہ کریں گے. پہلے اپنے نوجوانوں کو سمجھائیے حق کیا ہے, کون سی جماعت جنتی ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, سرکار نے فرمایا ہے اہل سنت جماعت جنتی جماعت ہے. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی, بڑے بڑے نام لے رہا ہوں, امام ربانی مجدد الفسانی, یہ ہے ہمارے علماء. حضرت امام جلال الدین سیوطی, یہ ہے ہمارے علماء. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بانی جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی بحر العلامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ علماء ہیں جو اہل سنت جماعت کو قائم رکھا اور بتا دیا کہ یا رسول اللہ کہنے سے سرکار مدینے میں رہ کر ہم یہاں سلام پڑھتے ہیں تو سرکار مدینے پاک میں رہ کر ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. چاہتے ہیں تو خانقاہ صوفیہ میں بھی سرکار تشریف لا سکتے ہیں. یہ بھائی آپ لوگوں کو ڈرا دیا گیا, دھمکا دیا گیا. ہاں کسی کو کافر نہیں بولنا. بولا تو بولیں گا, ہم نہیں بولنا. کافر کو کافر نہیں بولنا کہتے. کافر ہی نہیں بول رہا نا,
काफिर को काफिर नहीं बोलना, तो इन्हें बोलेंगे हम नहीं बोलना। देखो जुल्म देखो, पहले बोला काफिर को काफिर नहीं बोलना, तू कहीं को बोला। अब जितने लोग आए घंटा हिलाने से मुसलमान हैं तेरी नजर में, काफिर को काफिर नहीं बोलना कहते। एक मजे का लतीफा सुनाता हूं आपको, मेरे साथ हुआ। मैं अभी जो है बहुत अभी कम उम्र था, मेरी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी काली थी, उस दौर की बात बोल रहा हूं मैं। हमारे महल्ले में एक साहब, हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग आदमी थे बैठे, उनका दामाद बैठा था। वो हमारे उस वक्त कुछ चल रहा था त्यौहार, तो भजन हो रहा था, तो बैठ के उन्हें था पकौड़ा खबीस लानती, गौसे आजम को नहीं मानने वाला, 11वीं को नहीं मानने वाला, खड़े रह के सलाम नहीं पढ़ने वाला, फातिहा का बिदअत कहने वाला, या रसूलुल्लाह कहने को शिर्क कहने वाला बैठा हुआ था। बोला देखो ये लोग भजन गा रहे हैं, हम खव्वाली गा रहे हैं। बोला क्या बोला, क्या बोला? बोला मैं तू भजन को खव्वाली से करता? भजन में शिरकिया अल्फाज अदा होते हैं, खव्वाली में अल्लाह रसूल की तारीफ होती है। तू किधर मिला रहा? नहीं नहीं ऐसा है। बहस बड़ी तो उनके ससुरे उठे बीच में, उठ के बुढ़ा बोल रहा, देखो शरीयत मियां काफिर को काफिर नहीं बोलना। मैं बोला कहीं को नहीं बोलना, कहीं को नहीं बोलना, काफिर को काफिर क्यों नहीं बोलना? मैं पूछा नहीं कल मुसलमान हो गए आप तो? अरे मौला क्या बात, क्या आपका कानून है, क्या आइन बनाया आपने, क्या खूबसूरत बात, आपका क्या बड़ा फलसफा है भाई, अब आप इसमें कायम है। कल अगर उन मुसलमान हो गए आप तो? बोला अच्छा, इन्हों कौन है आपके? दामाद। बोला दामाद को दामाद नहीं बोलना। कल लड़की तुम्हारी बच्ची को छोड़ दिया तो? ये ऐसा समझा रहे हमारे को आके काफिर को काफिर ने बोला, क्योंकि इन्हों काफिर है ना, सरकार की शान में गुस्ताखी करते, हम बोले काफिर हो गए। सरकार इल्म गैब नहीं जानते, इन्हों जानते, इन्हों बहुत बड़े आलिम मुफ्ती, इनके ने आके फतवा लेना, इन्हों जानते, सरकार नहीं जानते। अरे लानती, सरकार हर चीज जानते हैं, यहां तक जानते हैं कौन दोज़ख में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा, सरकार जानते हैं। इसलिए तो किसी शायर ने कहा होठों पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं, किस किस के लब पे क्या है सरकार जानते हैं, किस किस के दिल में क्या है सरकार जानते हैं। क्यों इल्म गैब होगा, गायब उनसे क्या है जो लौह पर लिखा है सरकार जानते हैं। अब इन उम्र के सरकार को इल्म गैब नहीं है, झगड़ा कर रहे हैं हमारे से, तो सरकार को अब हमारे मौलाना बाकर सिद्दीकी साहब ने तो वही बताया ना, नबी के माने खुद गैब की खबर रखने वाला, गैब की खबर देने वाला। डिक्शनरी लुगत उठा के पढ़ो, पढ़ो फेरोजुल लुगात, कम से कम उर्दू में पढ़ लो। अरबी की लुगत नहीं पढ़ सकते तो ना इनको पढ़ना आता ना लिखने आता, जाहल नंबर 1। कल माउस बेचते थे, भजिए तलते थे, चले गए छिल्ले में, आके बोले इल्म गैब नहीं है सरकार। तेरे को भजिया तलना बराबर नहीं आता, तू सरकार की बात कर रहा। और सरकार को बोला कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, सरकार अजल से नबी है और सरकार आखिरी नबी है, सरकार हर चीज जानते हैं। यहां हम बैठे हुए हैं, सरकार जानते हैं कि हम यहां बैठे हुए हैं। सुन्नी भाइयों, आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, लेकिन हमारा काम यह है कि हम गैर सुन्नियों का मुकाबला करें। इन्होंने हमारे पे बहुत जुल्म किया, हमको दरगाहों से रोका, हमको 11वीं शरीफ मनाने से रोका, हमको झंडे उठाने से रोका, हमको शिर्क का इल्जाम लगाया, और बड़े बड़े लोगों ने या गौस कहा है। कौन कौन कहे बताओ, एक मिसाल देता हूं आपको। हुजूर बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज, गुलबर्गे के शहींशाह। गुलबर्गा गए कभी आप? हाँ, गुलबर्गे में कौन है? हुजूर बंदा नवाज, गेसू दराज, बुलंद परवाज, मेरे आका गेसू दराज। दक्कन में आज जो इस्लाम फैला है ये बंदा नवाज का सदका है। आज हम जो मुसलमान हैं ना भाई,
یہ بھگونے لے کے پھرنے والے، یہ تقریریں کرنے والے، سیمینار کرنے والے، کانفرنس کرنے والے بھاگ جاتے ہیں موقع پر. میرے اور آپ کے خواجہ، یہ ہندوستان کسی باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے خواجہ کا ہندوستان ہے. اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ میں ہر جگہ پھرتا ہوں کہ جہاں 4 بھی مسلمانوں کے جس قصبے میں مکان ہے وہاں ایک مسجد ضرور ہے. میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں. وہاں درگاہ ہے تو پتا چلا بر صغیر کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہے تو اولیاء اللہ کے ذریعے سے پھیلا ہے. خواجہ کوئی بم لے کے نہیں آئے تھے، خواجہ کوئی لاؤ لشکر لے کے نہیں آئے تھے. خواجہ غریب نواز آئے تو کوئی طاقت و قوت لے کے نہیں آئے تھے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سکے ٹکڑے کھا کے، اور معاملی پیون کے کپڑے پہن کے آئے، مگر ایک جگہ کے بیٹھ گئے، اٹھائے ان کے اونٹ بیٹھے تو پھر اونٹ اٹھ سکے؟ پورے جادوگر تھک گئے، راجہ کو معافی چاہنا پڑا، وہ ہے میرے خواجہ. تو اسلام خواجہ غریب نواز سے پھیلا. آپ یقین رکھتے نہیں کر رکھتے؟ اور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے آقا ازل سے نبی ہے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. انہوں بولے اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ نبی بھی نہیں دیکھے، تو ہے دوزخی، تیرے کو کیا معلوم؟ خواجہ سے پوچھ جو جنتی ہیں اور ہم جیسے گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والے ہیں. ان خواجہ سے پوچھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا معراج شریف میں. خواجہ یہ کہہ رہے ہیں، خواجہ کہہ رہے ہیں، خود خواجہ پکار رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. اجمیر کی دھرتی سے خواجہ پکار رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، اور تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. تو جنہوں نے ہندوستان کا شرک مٹایا ان کو تو مشرک بنا رہا ہے. یہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ خواجہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہو سرکار کی مدد آئے گی، سرکار صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، ہم سرکار کو اختیار آناتے ہیں. انہوں بولے سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. ارے سرکار دو عالم تو وہ ہے، اسی زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے توڑ دیے. ان کے عقیدے یہ ہے، اجاڑ عقیدے. کچھ ٹائم کا پرابلم ہے، کچھ آپ سن لیجئے بات کو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. دھوکے دیے جا رہے ہیں آپ کو مختلف انداز سے، کبھی سیاسی جماعتوں کا سہارا لے کر، کبھی پولیس والوں کا سہارا لے کر، کبھی جو ہے حکومت کا سہارا لے کر ان کا نظام چل رہا ہے. خواجہ آئے تو راجہ کو بھی نہیں مانا، راجہ کو بھی جھکنا پڑا. وہ ولی کی طاقت ہوتی ہے. ہم وہ طاقت چھوڑ کے پولیس والوں کے پاس جا رہے ہیں. ارے اگر ہم کو مشکل پڑتی ہے تو ہم کو خواجہ کو پکارنا چاہیے، جیسا کہ حضور بندہ نواز غیث الدراز نے پکارا، جنہوں نے دکن میں اسلام پھیلایا. حضور خواجہ بندہ نواز غیث الدراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. کیا کہا؟ یا قطب کہا، یا غوث اعظم کہا، یا روشن ضمیر کہا. ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا کہا. اور انہوں بولا یا غوث کہنا شرک ہے، تو پھر مشرک کس کو بنا رہا تو؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو بندہ نواز نے تو شرک مٹایا، ان کو مشرک کہے گا تو اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ آپ کو یہی میسج دینا تھا. میں پوری ربائی نہیں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. سرکار بندہ نواز کی ربائی ہر صوفی پڑھتا ہے، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر. بندام درمندام جستر نظارم دستگیر، بردرے درگاہ والا ساحلم آیا آفتاب، خاطر ناشادہ کل چاند پیرانے پیر. پیرانے پیر سے کہہ رہے ہیں یا غوث اعظم میں غم میں ہوں، آپ نظر کرم فرمائیے، آپ کے در کا سائل ہوں، آپ نگاہ فرمائیں گے تو میرا غم خوشی میں بدل جائے گا.
اب آپ پکاریں گے کہ نہیں پکاریں گے؟ یا غوث پکار کے بتائیے، نعرہ غوثیہ، نہیں آواز نہیں آ رہی، نعرہ غوثیہ، پورے مل کے بولیے یا غوث، یا غوث، یا غوث، یہ پکاریے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ مشکلیں اب انہوں آ کے شرک کے فتوے دے رہے ہیں، شرک کے فتوے دے رہے ہیں، اور آپ چلے جا رہے ہیں بگونوں کی لالچ میں۔ یہ بگونے کام آنے والے نہیں ہیں، خواجہ کا دامن کام آنے والا ہے، غریب نواز کا دامن کام آنے والا ہے، غوث اعظم کا دامن کام آنے والا ہے، مگر بھائی آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ ہزاروں دلیل دے سکتا ہوں، مگر آپ کے ذہن کے مطابق تحقیق کر رہا ہوں کہ ان کے بتا رہا ہوں کہ کیسے پھٹیچے عقیدے ہیں ان کے۔ یہ لوگ طاقت کے بل بوتے پہ، یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ یہودیوں کے غلام ہیں، یہ میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آپ میرے پاس آئیے، کتابوں کی ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ ایجنٹ ہے، اس لیے ہم کو بزدل بنا دیا گیا، ہم کو چڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہیں۔ جب بھی مقابلہ ہوا، خواجہ نے روحانیت سے مقابلہ کیا، پھر شہاب الدین غوری کو بلا کر پھرتی ہوئی راج کا مقابلہ کرا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، یہ بزدلاں بول رہے ہیں اس اخلاق سے اسلام پھیلا کرتے، اس وجہ جا کے یہ بھائی وہ بھائی وہ بھائی، ہاں ان کو تو عالم یہ ہے، دیوبند کا جو ہے وہ کرے، جلسہ کرے، 100 سالہ جشن منائے دیوبند کا، تو ساڑی والی کو بلائے، پورے داڑھی والے نیچے بیٹھے ہیں، ساڑی والی اوپر بیٹھی ہوئے، سمجھے کہ نہیں سمجھے گی آپ؟ سمجھے؟ دینی مدرسے میں کس کو بلا رہے ہیں؟ ہاں مشرک کو، اور ہم درگاہ گئے تو شرک، تو مشرک کو بلا کے اس کے آگے ڈنڈم کر رہے ہیں، اس کو اوپر بٹھائیں، ساڑی والی اوپر، داڑھی والے نیچے۔ تو ایسی ہمارے کو فرقہ نہیں چاہیے، ہم کو تو یہ چاہیے کہ وہ ساڑی والی بھی اپنا غلاف بھیجتی تھی اجمیر شریف کو، ان کو معلوم ہے غلاف میں بھیجے تو ان کی چادر پھٹ جاتی۔ آج بھی خواجہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، مگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں سنی حضرات، سنیوں کو اپنی پہچان کی ضرورت ہے، سنی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیداری کے لیے میں نے چند جملے عرض کیے ہیں، اور آج حضرت افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ہم پر یہ احسان ہے، آج جو مسجدیں آباد ہیں، آج جو ہمارے منہ پہ داڑھی ہے، آج ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، آج ہم جب دینی مدرسے چلا رہے ہیں، آج جو ہم اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، آج ہم مسلمان ہیں کہ سینہ پھلا رہے ہیں، مرسل رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اصلاح معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جو سیمینار کر رہے ہیں اسلامی، ہم جو کانفرنسیں کر رہے ہیں، ہم جو دینی مدرسے چلا رہے ہیں، ہم جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم جو حج کو جا رہے ہیں، ہم جو عمرے کر رہے ہیں، ہم جو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کھڑے نہ ہوتے تو آج کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، سن لو مشائخینو، خالی لوگ رنگ برنگ کے کپڑے پہن کے سمجھ رہے ہم ولی بن گئے۔ کپڑوں سے ولی نہیں بنتا، رسول کی غلامی سے ولی بنتا ہے۔ آج کیا ہے مشائخین کا عالم؟ روحانیت تو کبھی کے چلے گئی، علم بھی چلے گیا، خالی مریدوں کو بڑھا رہے ہیں، تعویذ ولیدہ دے رہے ہیں۔ ارے تعویذ ولیدہ ایسے دو کہ اگر تم مرشد بنے ہیں تو مرشد تو 5 وقت کا نہیں، تہجد گزار رہے مرشد، مرید 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ کیا ہے یہ؟ ملاؤں کی الگ ہے جماعت، جس کو دیکھو شیطانی اثرات نکلے ہوئے، سفلی عملیات کر رہے ہیں، لوگوں کو چکر میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی ان کے پیچھے مت جاؤ، اگر کچھ بات ہے تو کسی درگاہ کو پکڑ لو، درگاہ سے فیضان رحمت جاری ہے آج بھی، اللہ کے اولیاء کو پکڑو، ان کے پیچھے مت پھرو آپ، اس سے بھی بدنامی بہت ہو رہی ہے۔ سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ یار غار
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام کو باقی اور برقرار رکھا جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی لوگ مرتد ہو جا رہے تھے. مرتد کے معنی یہ ہے وہ لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے، ان کو مرتد کہتے ہیں. ایمان لانے کے بعد جو کفر کی طرف چلا جاتا اس کو مرتد. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد منافقین اور کئی قبیلے اسلام کو چھوڑ رہے تھے، اور کئی لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے. ان کو کہتے ہیں مانین زکوٰۃ. ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے ہم. اور مدعیان نبوت، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، جیسا مولانا باقر صاحب نے کہا مسلمہ بن کذاب لعنتی دوزخی. اور کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ خلافت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا آپ اور ہم پر یہ احسان ہے. آج جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، اس کو جمع کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہے. ان کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے. یہ صدقہ ہے. اب بولو ان کا عرس منانا کہ نہیں منانا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر اور تبریک پیش کرنا کہ نہیں پیش کرنا، ان کی فاتحہ دلانا کہ نہیں دلانا. قرآن ہے ہمارے ہاتھوں میں تو ان کا صدقہ ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا صدقہ ہے. مسجد بنا رہے ہیں تو ان کا صدقہ ہے. خانقاہ قائم ہے تو ان کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ان کا صدقہ ہے. یہ صدیق اکبر کے احسانات ہیں. صدیق اکبر نے ہم کو سچا مسلمان بنایا. تو جب حضرت صدیق اکبر نے کہا میں ان تمام کا مقابلہ تلوار سے کروں گا، بڑے بڑے صحابہ حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبہ ہستی جس کو سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے ابوبکر صدیق سے کہ کچھ نرمی کرو، کچھ نرمی سے پیش آؤ. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں عمر، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ جہالت کے دور میں تو تم بڑے قوی تھے، اسلام لانے کے بعد یہ پستی کیوں دکھا رہے ہیں؟ یاد رکھو اگر رسول پاک کے زمانے میں کوئی اونٹ اور اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب صرف اونٹ دیتا ہے، اگر رسی نہیں دیتا ہے تو میں تلوار کی زور سے اس کی رسی بھی حاصل کروں گا. یہ احسان ہے ابوبکر صدیق کا. بعد میں صحابہ کو بڑا اچنبھا ہوا کہ اکیلے تنہا ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے جن کے اللہ نے سینے کو کھول دیا تھا، انشراح صدر کر دیا تھا. حضرت عمر بولنے لگے جو بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی وہ صدیق اکبر کو سمجھ میں آ گئی، اسلام بچ گیا. ورنہ پہلے زکوٰۃ چلے گئی تھی، پھر نماز بھی چلے جاتی تھی، روزہ چلے جاتا تھا، حج چلے جاتا تھا، پورے کے پورے یہودی بن جاتے تھے. اب تو یہودیاں بنا رہے ہیں. ہاں پورا اسلام مٹ جاتا تھا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کو بچا لیا. آج ہم جو مسلمان ہیں یہ صدیق اکبر کے فیضان کا نتیجہ ہے. آج ہم جو کہلا رہے ہیں ہم سنی ہیں یہ صدیق اکبر کا نتیجہ. ہم مسلمان ہیں یہ صدیق اکبر کا نتیجہ. کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صوفیہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مومنی نہیں ہے بلکہ وہ پہلے سے مومن ہے. آپ کا وقت ہے سننا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو وقت ہے سننا چاہ رہے ہیں آپ تو میں تقریر جاری رکھتا ہوں. اگر آپ کو جلدی ہے اہم میسج تو میں آپ کو دے چکا ہوں. اپنی سنیت کو بچاؤ اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو صحابہ کے دشمن ہیں. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو رسول پاک کے دشمن ہیں، جو میلاد نہیں مناتے. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو 11ویں شریف نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو درگاہ کو نہیں جاتے، درگاہ کو فیضان کا ٹھکانہ نہیں سمجھتے. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو. میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول پاک کہہ رہے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے
کہ ان کے ساتھ نہ ملنا، نہ ان کو سلام کرنا، نہ ان کی میت میں جانا، نہ ان کے نماز جنازہ پڑھنا، نہ ان بیمار پڑے تو ان کی عیادت کرنا، چاہے وہ ماں اور باپ، بیٹا بیٹی، بہو، خالہ خالو، نانی نونو ہو، جو غیر سنی ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق رسول کی غلامی سے ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ۔ تفصیل اگر سننا ہے تو پھر کبھی آپ بلائیے، انشاءاللہ میں حاضر ہو کر تفصیلی بیان کروں گا، آپ کو بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی مومن تھے۔ اب وہ عموماً کتابوں میں لکھا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، مگر صوفیہ کہتے ہیں ایمان کا اعلان کیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم حضرت ابو قحافہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق 4 مہینے کے تھے، 4 سال کے تھے، 4 سال کے اپنے صاحبزادے کو لے کر بت خانے کو گئے، بت خانے میں جا کے کہا کہ بیٹا یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سجدہ نہیں کیا اور اکڑ گئے۔ ہاں یہاں تو بول رہے ہیں یہ صاحب وہ صاحب انہیں صاحب، اب تو جو ہے شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، ہمارے کو سیاسی لوگ کہاں پہنچا دے رہے ہیں، مشرک بنا دے رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ تو جماعت والے ایسے ہیں، نہرو مر گیا تو اس کے سامنے قرآن پڑھے، ہاں بولو کافر کے سامنے، مشرک کے سامنے قرآن پڑھ دو ہوتی، انہوں عذاب میں آگئے۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس لیے بولتے انہوں تو نماز تو پڑھتے نا، نماز پڑھ کے کڑوی چڑھائے تو کیا بولتے، چور بولتے کہ نہیں بولتے، انہوں نماز پڑھ کے سنیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو چور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ سمجھ لو آسانی سے بات۔ اکڑ گئے حضرت ابوبکر صدیق، اکڑ کے کہنے لگے نہیں میں نہیں جھکتا۔ والد محترم نے کہا جھکو، انہوں نے نہیں جھکے، بولے نہیں یہ خدا ہے جھکو، اچھا یہ خدا ہے، ہاتھ میں پتھر لیے، پتھر۔ لوگ آپ بول رہے ہیں ماحول نہیں ہے، ہم ہندوستان میں رہتے سب سے مل کے رہنا، ہمارا ماحول نہیں ہے۔ ارے ماحول سے ڈرتا مومن، ماحول کو بدل دینے والے کا نام مومن ہوتا ہے۔ ہمت پیدا کرو میرے دوست، آج ہم دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، کیا ان لوگوں سے ڈرنا ہے؟ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، رسول اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے دلوں سے ڈر نکالو۔ اب دیکھو یہ ماحول تھا، 4 سال کے صاحبزادے ہیں، پورا ماحول ان کا ہے، ابھی سرکار اعلان نبوت نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق 4 سال کی عمر میں اکڑ گئے، جھک رہے نہیں، پتھر بابا کے اصرار پر پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے بولا تو خدا ہے تو میرے کو کھانا دے، تو خدا ہے تو مجھے پانی دے، تو خدا ہے میرے کہنے لباس نہیں ہے لباس دے۔ پتھر بول سکتا ہے، اس کو بول نہیں لیتا تو بولتا کیا؟ وہ ساکت اور جامد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بولے اچھا تو مجھے کھانا نہیں دیتا، تو مجھے کپڑا نہیں دیتا، اچھی بات ہے اپنا بچاؤ کر لے، تو اگر خدا ہے تو میں تیرے کو پتھر مار رہا ہوں۔ اٹھائے زور سے آتا پتھر مارا کہ پورا بت چکنا چور ہو گیا۔ بابا ہے بتا کہ پریشان ہو گئے، ایک ایسا پتھر مارا یہ مومن کا نشانہ ہے، ایک ایسا پتھر مارا کہ پورا بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بابا تھپڑ رسید کرے، بولے یہ کیا کیا؟ بت کے ساتھ توہین کیا، گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے گھر کو مارتے ہوئے، اور آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آ کے کہنے لگے دیکھو تمہارا بیٹا کیسی حرکت کیا ہے، کیسا بیٹا ہے ہمارا۔ بولے کیا ہوا؟ میں بت کے آگے جھکنے کے لیے کہا، پتھر مار کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو ان کے والدہ نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، یہ بچہ کوئی اور بچہ ہے، یہ بچے کو چھوڑ دو، کیونکہ میرے جب شکم میں تھے، میرے پیٹ میں جب تھے ابو بکر، یہ بچہ میرے جب پیٹ میں تھا تو میں ہر کام کرتی تھی، چاول چنتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، بستر ڈالتی تھی، بولی سے پانی سینتی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب میں بت خانے میں جا کے بت کے آگے جھکنا چاہتا تھی تو یہ پیٹ میں میرے اکڑ جاتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ دیکھیں شان ابو بکر،
دیکھیں ابو بکر کی توحید، دیکھیں ابو بکر کی عظمت، دیکھیں سیدنا ابو بکر کا طریقہ ہے اسلام، دیکھو پیٹ میں ہے لیکن ایمان والے ہیں، اکڑ جاتے تھے، خود بھی نہیں جھکتے تھے اور ماں کو بھی جھکنے نہیں دیتے تھے. یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی. چھوڑ دو. اور میرے اس پیٹ سے آواز آتی تھی، غیب سے آواز آتی تھی، یہ بچے کو چھوڑ دو، یہ عتیق ہے، یہ بچے کو چھوڑ دو، یہ اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، یہ بچے کو چھوڑ دو، یہ آخری نبی کا رفیق ہے. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے. ابو بکر نے میرا ایسا ساتھ دیا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دیا، اپنے مال سے میری مدد کی اور حضرت بلال کو اپنے خرچے سے آزاد کروایا. حضرت ابو بکر صدیق خاموش نہیں بیٹھ گئے، ایمان لا کے ایمان کو چھپایا نہیں. ابو بکر صدیق ماحول نہیں ہے، جبکہ ماحول ایسا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ تاریخ پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی رسول پاک کا پتہ پوچھتا نا تو کافر اس کو پکڑ کے اتنا مارتے کہ وہ بے دم ہو جاتا تھا. پتہ پوچھنے والے کو بھی مانتے تھے، جس سے پتہ پوچھا اس کو بھی مانتے تھے، مارتے تھے، اتنا مارتے تھے. اگر کوئی پتہ پوچھتا کسی سے کہ بھئی تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے کیا، اتنا پوچھنا تھا، کافر اس کو پکڑ لیتے تھے، اتنا ظلم کرتے تھے، اس کو بھی مارتے تھے پوچھنے والے کو، اور جو پتہ بتاتا اس کو بھی مارتے تھے. اتنی ظلم و زیادت تھی. صحابہ کو جو ایمان لائے تھے، جو غلام تھے، مالک اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ ان کو اخباروں پہ لٹاتے تھے. ان کے جسم کی، ان کے گردوں کی چربی آگ میں پڑ کے ہاتھ پوچھ جاتی تھی. منظر یاد کرو. الحمدللہ ہمارا تو ماحول ویسا نہیں ہے نا، اللہ کے وجہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہے، قلندر ہے، سب کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو نہیں چھپایا، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا ہوں. ماحول بتا رہا ہوں، آپ اپنے دلوں سے ڈر نکالیجئے. ان کا نہیں پیسہ ہے، مولا ان کا نہیں پیسہ ہے تو ہمارے کنے خدا ہے، ہمارے کنے رسول ہے، ہمارے کنے مولا علی کی طاقت ہے، ہمارے کنے یا غوث کہنے والے ہیں، ہمارے پاس خواجہ ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اتنی تعداد میں ہم ہیں. وہاں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق اعلان کرتے تھے اور خاموش نہیں بیٹھتے تھے، ہر ایک کے پاس جاتے تھے، اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی کوشش کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھے، تبلیغ کرتے گئے. ہمارا بھی کام ہے سنیت کی تبلیغ کرنا، خاموش نہیں بیٹھنا. اپن فاتحہ دلا کے دوسروں کی بولنا دے فاتحہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم سے پوچھنا، لاؤ اس کو کان پکڑ کے ہم بات کریں گے. کیوں نہیں دیتا؟ فاتحہ تو بڑے بڑے لوگوں نے دیا، تو کون ہے بولنے والا ہم کو فاتحہ دینا نہیں؟ بدعت ہے، تو بدعتی ہے. جو فاتحہ نہیں دیتا وہ بدعت کر رہا، ہم تو سنت ادا کر رہے ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایسے بڑے بڑے اجلا صحابہ جن کو سرکار نے اسی زمین پہ بیٹھ کے کہا یہ جنتی ہے. سرکار نے 10 صحابہ کو کہا اس زمین پہ بیٹھ کے تم جنتی، ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، زبیر تم جنتی، طلحہ تم جنتی، عبد الرحمن عوف تم جنتی، سعد بن وقاص تم جنتی، سعد تم جنتی. سرکار نے 10 صحابہ کو کہا اسی زمین پر بیٹھ کے جنتی جنتی جنتی. ان کے اعمال کو نہیں دیکھا، جنت ادا کر رہے، جنت کے پیار دے رہے ہیں. تو بتاؤ میرے آقا جنت کے مالک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مالک جنت